ارطغرل غازی دیکھا آپ نے؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا. ارے کیسے مسلمان ہو، ارطغرل غازی نہیں دیکھا؟ اس طرح کے جملے اس وقت ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، بر صغیر میں روڈوں پر مارے مارے پھر رہے ہیں. نئے مسلمان نکل کر آ گئے ہیں. ارطغرل غازی دیکھا؟ نہیں دیکھا. کیسے مسلمان ہو؟ ضرور دیکھو. ایمان تازہ ہوگا، ایمان بوسٹ ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا، اسلامک ہسٹری کی معلومات ہوگی، اسلام کیا ہے یہ معلوم ہوگا. اچھا ایمانداری سے دیکھوں گا میں بھی. ارطغرل غازی کی حقیقت کو اگر میں ایک جملے میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو اس کی حقیقت صرف اتنی ہے. کنگنا رنوت کا اس وقت ایک شو چل رہا ہے لاک اپ. اس میں ایک شخص آیا ہے منور فاروقی، جس نے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے. ارطغرل غازی آپ کو اتنا ہی فائدہ دے سکتا ہے جتنا اس شو میں منور فاروقی کو جانواز، ٹی شرٹ اور اس کی ٹوپی دے سکتی ہے. اس لاک اپ کا ایک نیم ہے کہ لاک اپ میں بھیجنے سے پہلے 10 ہفتے کے لیے لاک اپ میں بھیجتے ہیں، اور بھیجنے سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ تم 3 چیزیں لے جا سکتے ہو، اور بہت سارا سامان آپ کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے. تو منور فاروقی نے 3 چیزیں جو چوز کی تھی، پہلا نمبر تھی ٹی شرٹ جس کا کلر تھا گرین، دوسری چیز تھی ٹوپی، اور تیسری چیز تھی جانواز مسلح. اس پورے شو کو آپ جب دیکھیں گے اور دیکھ چکے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں اس کی ٹوپی اور مسلح جتنی جگہ بنا پائیں گے، صرف اتنی ہی جگہ ارطغرل غازی آپ کے دماغ میں بنا پایا ہے. نہیں سمجھے؟ کلیئر سمجھا دیتا ہوں. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس کنگنا رنوت کے شو میں منور فاروقی نے جو ٹوپی چوز کی تھی اس کا کلر کیا تھا، آپ نہیں بتا پائیں گے. لیکن آپ یہ بتا دیں گے کہ اس دن کنگنا رنوت نے جو کپڑے پہنے تھے اس کا کلر کیا تھا. آپ یہ بھی بتا دیں گے کہ کچا بادام والی لڑکی نے جس نے اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اس کے کپڑے کیسے تھے، آپ یہ بھی بتا دیں گے. آپ اپنے من کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ ایسے فیکٹ لے کر سامنے آ جاتے ہیں جو آپ کے اعتبار سے ٹھیک ہوتے ہیں. جیسے ارطغرل غازی، ایمانداری سے بتائیں اس نے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی، کیا چینجز لائے، اپنے اندر کیا آپ نے تبدیلی محسوس کی؟ خدا سے آپ کا کانٹیکٹ بہتر ہوا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ آپ میں جوش مارا، نمازیں آپ پڑھنے کی طرف بڑھنے لگے، جھوٹ بول کر آپ جو کاروبار میں خرید و فروخت کرتے تھے اس میں تھوڑی بہت کمی آئی، آپ جو حرام مال کما رہے تھے کیا اس سے آپ کو چھٹکارا مل گیا، آپ کے دل میں اللہ کا خوف تھوڑا بڑھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کیا فائدہ ہوا؟ ارے اسے دیکھو، بہت زبردست سیریل ہے، اس میں آپ کو صرف اور صرف جو ہیروئن تھی وہ اچھی طریقے سے یاد ہے، اور اسی کی بنا پر آپ اسٹیٹس لگاتے ہیں واٹس ایپ پہ. ان کو بنانے والے کون ہیں؟ ان کو بنانے والے تمام یہودی ہیں جو گڑمڑ کر کے آپ کے سامنے ایسا اسلام پیش کرتے ہیں جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی ناتا نہیں ہوتا. آپ ارطغرل غازی کو تب دیکھیے اگر دیکھنا ہی چاہتے ہیں جب آپ پہلے کسی اچھے عالم رائٹر کی لکھی ہوئی سلطنت عثمانیہ پر مبنی کوئی کتاب کو پڑھ لیں، پہلے اس سچائی کو ایک سچے انسان سے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اس سیریل کو دیکھیں گے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ اصل اسلام کیا ہے اور اس میں ملاوٹ کیا ہے. تو سیریل دیکھنا فرض نہیں ہے. ارطغرل غازی آپ کے ذہن پر بالکل بھی اثر انداز ثابت نہیں ہوگا. آپ کے اوپر اثر انداز صرف ایک ہی چیز ہوگی اور اس کا نام ہے قرآن کریم. آپ جب قرآن کریم پڑھ لیں گے تو ارطغرل غازی تو کیا، آپ کو اگر کربلا کی لڑائی بھی دکھائی جائے گی ٹی وی میں تو وہ بھی اچھی نہیں لگے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ حسن اور حسین، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے گھرانے کو کسی دوسری شکل میں دیکھنا ٹی وی پر گوارا ہی نہیں کر سکتے جب آپ قرآن پڑھ لیں گے. لیکن جب آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، اسلامک ہسٹری پہلے سچے اور بہترین عالموں کی لکھی ہوئی نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ کربلا فلم میں دیکھیں گے، تو آپ کے ایمان پر کب حملہ ہو گیا، آپ کو کب غلط انفارمیشن دے دی گئی، آپ اس چیز سے
باخبر بھی نہیں ہو پائیں گے اور آپ کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہو پائے گا. تو آپ پہلے قرآن پڑھیں, اور اسلامک ہسٹری کی کوئی بھی مووی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کسی بہت بہترین اور بڑے عالم کی آتھینٹک بک اس اسٹوری پر پڑھ لیں, اس کے بعد ہی دیکھیں تو آپ کو خود فرق نظر آ جائے گا. اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے